میرا یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دابۃ الارض سے طاعون کا کیڑا بھی مراد لیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضور نے یورپی اور امریکی اقوام میں بھی ایک نہیں قسم بلکہ کی خصوصیت یہ مراد لیا ہے. جی اصل معنی یہ ہے، زائد اس کے اور بھی اور بھی حضور نے ارشاد فرمایا. اسی طرح حضور نے یورپی اور امریکی اقوام میں ایک قسم کی طاعون پھیلنے کا ذکر فرمایا ہے جو بڑی سخت ہوگی. ماڈرن میڈیکل سائنس نے ایڈز کو ایک قسم کی طاعون ہی قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. ایڈز کی کاز ایک قسم کا وائرس قرار دیا جاتا ہے. اتنی خطرناک بیماری جس سے نسل انسانی ایکسٹینٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیا ہم اس بیماری کو بھی طاعون کی طرح دابۃ الارض کی ذیل میں ہی رکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ ہم رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں، ان کے ایکسپرٹس خود یہی کہتے ہیں، اس اے ٹائپ آف پلیگ. اور مسیح علیہ السلام نے بھی پیشگوئی میں ایک قسم کی طاعون کے لفظ استعمال کیے تھے، اور یہ بھی اسے ایک ٹائپ آف پلیگ کہتے ہیں. اور جس طرح پلیگ کا آغاز غدودوں سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی اسی طرح اس کا آغاز غدودوں سے ہوتا ہے. پہلے غدودوں پر بیماری حملہ کرتی ہے، وہ پھول کے پھر بخار، پھر آگے اسہال شروع ہو جاتے ہیں، پھر سارا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، مگر غدودوں سے تعلق ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ زمانے میں بے حیائی کی جو سزا بیان فرمائی کہ وہ قوم جو اتنی بے حیا ہو کہ اپنے جنسی تعلقات کو برسر عام دکھانے لگے اور اس میں کوئی حیا نہ رہے، ایسی قوم کے لیے، یعنی آئندہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا لیکن ایک جاری قاعدے کے طور پر بیان فرمایا، ایسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسی پلیگ بھیجتا ہے ان پر جو ان کی گردنوں کے غدود پہ ظاہر پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیتی ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ان کے پاس. تو یہ جو نقشہ ہے حدیث کا، لفظاً تو مجھے یاد نہیں، مگر جو مضمون ہے وہ یہی ہے. یہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک قسم کی پلیگ ظاہر ہوگی، اور زیادہ تر عیسائی مغربی ممالک میں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ بیماری جس بے حیائی سے وابستہ ہے، کیونکہ وہ بے حیائی مغربی ممالک میں زیادہ ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ گناہ کریں گے کئی قسم کے. گناہ تو سوسائٹی میں ہمیشہ سے جاری و ساری ہیں. مشرق کم گناہ گار تو نہیں ہے، مگر مشرق میں یہ جنسی تعلقات کو برسر عام دکھانا یہ بیماری نہیں ہے. اور وہ جو سزا بیان فرمائی گئی حدیث میں، وہ اس بیماری کی سزا ہے. تو وہ انگلی بھی یورپ کی طرف یا مغربی دنیا، امریکہ، کینیڈا شامل کر کے ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی انگلی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس لیے یہ استنباط تو بڑا واضح اور قطعی ہے کہ ایڈز ہی وہ خطرناک مہلک مرض تھی جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا. مگر اور بھی طاعون ظاہر ہو جائے تو ہمیں اس سے تعجب نہیں ہوگا، وہ بھی ایک قسم کا طاعون ہوگا، لیکن سر دست یہ دبی ہوئی ہے. میرا یہ اندازہ ہے کہ غالباً اس صدی کے آخر تک اس کے قریب جا کر یہ بھڑکے گی دوبارہ، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ طاعون ظاہر ہوئی ہے تو 97 میں شروع ہو گیا تھا. 98 میں اس نے زور مارنا شروع کیا، اور 1900 کے آغاز کے سال جو تھے ان میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ پھیلی ہے. 1902 مثلا بہت نمایاں تھا. 1904 کے بعد جا کے پھر یہ دبنا شروع ہو گئی، اور 1904 تک کے جو اخبارات ہیں ان میں جو بیتوں کی تعداد ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی سچی تھی کہ میرے ماننے والوں کو یہ چھوڑے گی اور میرے انکار کرنے والوں کو سختی سے پکڑے گی. کیونکہ اس سے پہلے اور بعد کبھی اتنی تعداد میں بیتیں نہیں چھپیں جتنی اس دور میں آئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نشان دیکھا تھا تو ہو رہے تھے. اگر احمدی، غیر احمدی، دوسرے سب برابر پکڑے جا رہے تھے تو وہ پاگل تو نہیں تھے کہ خام خواہ ایمان بھی گنوائیں اور جان بھی گنوائیں. اس لیے یہ جو اعداد و شمار کا بیت کا اعداد و شمار ہے، ان کا کنگ اپ ورڈز، جن کا جو اچانک اچھل کر اوپر ہو جانا،
یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پیشگوئی صحیح تھی. اب اس کے 100 سال کے بعد یہی زمانہ بنتا ہے 1998 97 98 2000 2004. اس 100 سال میں اس کا اعادہ جو ہے یہ میں نے اپنے پہلے ایک مضمون میں جو آپ کے ابا جان کے رسالہ فرقان میں شائع ہو چکا تھا اس میں یہ ذکر کیا تھا، اور اس استنباط کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ حضرت مسیح کے زمانے میں بھی طاعون ایک سزا کے طور پر عائد کی گئی، اور اس وبال نے مسیحیوں کے دشمنوں کو سزا دی. یہ جو تاریخ تھی، جب اس کا میں نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں جب بھی طاعون آئی ہے اس کے تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ پھر پھوٹی ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ. بیچ میں ہوتے رہے حملے معمولی، لیکن تاریخ دان نے جس کو محفوظ کیا ہے نمایاں طور پر کہ یہ طاعون بہت خطرناک تھی، اور یہ طاعون ان کے درمیان تقریباً 100 سال کا فاصلہ، بلکہ غالباً بین ہی 100 سال کا بنتا ہے. تو اس سے میں نے استنباط کیا کہ پہلے مسیح کی دفعہ بھی خدا نے یہ نشان دکھایا تھا، اور اس کا فاصلہ بھی 100 برس کے قریب تھا. تو ہو سکتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کا اعادہ ہو. تو ابھی نہ ایڈز کا کوئی تصور تھا، نہ طاعون کے دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی ذکر تھا. اس وقت میں نے یہ رسالے میں استنباط کے طور پر باتیں پیش کی تھیں، اور یہاں یورپ آنے کے بعد پتہ چلا کہ ایڈز بھی کوئی چیز ہے جسے ایک ٹائپ آف پلیگ کہا جاتا ہے. اور دوسرا، بمبئی میں سورت سے جو طاعون کی وبا تھوڑی سی پھوٹی تھی اور پھر دب گئی، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پرانی تاریخ غالباً دہرائی جائے گی، کیونکہ جو پہلا طاعون پھوٹا تھا 1800 والا، وہ بھی سب سے پہلے 1894 میں سورت اور بمبئی سے ہی پھوٹا تھا، اور پھوٹنے کے بعد دب گیا تھا، اور پھر چند سال خاموش رہا ہے، پھر بڑے جوش کے ساتھ تیزی سے بعد میں پھوٹا ہے. اس پر میں نے غور کیا کہ یہ کیوں ہوا. تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ جب یہ طاعون کی وبا پھیلتی ہے تو اس وقت بڑی میریٹوریم لگا دیے جاتے ہیں، سختیاں، پابندیاں، کوئی نہ جائے یہاں سے. لیکن جو انسان ہجرت کرتے ہیں ان کے ساتھ چوہے بھی ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو خوف کے ساتھ انتشار ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہنچ کے جا کے وہ وہاں بیج ڈال دیتے ہیں بیماری کا. پھر انتظار ہوتا ہے قدرت کی طرف سے کہ اب یہ وہاں پورا پنپے، پورا اپنا جو مقررہ وقت ہے وہ پورا لے لے، تو پھر وہ کھل کر سامنے آئے.